السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ واما بعد۔ معزز ناظرین، 17ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی بات جو اس پارے کے اندر بیان کی، اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ انسان کے حساب کتاب کا وقت قریب آن پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑا ہوا ہے، یعنی قیامت قریب ہے، انسان کے پاس وقت اور ٹائم کم ہے، لیکن وہ اس طرف توجہ نہیں دیتا، غافل ہے اپنی آخرت سے، اپنی عاقبت کے معاملات سے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اگر انسان کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، کسی بات کا پتہ نہ ہو، اس کا علم نہ ہو، تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی فہم، تدبر اور دماغ کو لگانے کی بجائے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو تم میں سے اہل علم ہیں ان سے پوچھ لو، یعنی اپنی رائے اور اپنا فہم اور تدبر پیش کرنے کے بجائے اہل علم سے پوچھ لیا جائے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کے اندر جو آپ کو ترتیب، جو نظم آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ، اگر اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور خالق اور معبود ہوتا، لَفَسَدَتَا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ زمین کے اندر فساد پیدا ہو جاتا، یعنی دنیا کا نظام اگر قائم اور دائم ہے تو یہ اللہ کی وحدانیت کی وجہ سے قائم ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں جتنی جاندار چیزیں ہیں اللہ نے اس کو پانی سے پیدا فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، اللہ کہتے ہیں ہر چیز کو ہم نے، جاندار جو چیز ہے اس کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، کیا تم ایمان نہیں لاتے؟ اس کے بعد اللہ نے فرمایا كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس نے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، ہم تمہیں بھلائی اور برائی دونوں سے آزمائیں گے۔ یہ بھلائی دے کے دیکھیں گے کہ تم کہیں اترانا تو شروع نہیں کر دیتے، غرور تو نہیں آ جاتا، تکبر تو نہیں آ جاتا، گمنڈ تو نہیں آ جاتا، اور برائی دے کے دیکھیں گے کیا تم صبر کا دامن ہاتھ سے تو نہیں چھوڑ دیتے، اللہ سے شکوہ تو نہیں کرنا شروع کر دیتے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن فرمایا کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْءٌ، اللہ کہتے ہیں جب میزان قیامت کے دن ہم لگائیں گے تو اس دن کسی کے اوپر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا، اگر کسی نے کوئی بھی عمل کیا ہوگا، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا عمل بھی ہم اس دن اس کے میزان کے اندر رکھ دیں گے اور اس کو پورا برابر اجر عطا کیا جائے گا، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ نے قرآن اس پارے کے اندر ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والدین کے ساتھ ان کا مکالمہ اور ان کی قوم کے ساتھ ان کے مکالمے کا ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام سے جب ان لوگوں نے کہا کہ ابراہیم تم بھی میلے میں ہمارے ساتھ چلو، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ جب وہ چلے گئے تو اللہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گئے، فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، اللہ کہتے ہیں کہ ان کے سارے بتوں کو توڑ دیا، جو بڑا بت تھا اس کو باقی رکھا اور اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ کے آگے۔ جب وہ واپس آئے آپس میں 6 مگوئیاں ہوئیں کہ یہ کس نے کیا، تو لوگوں نے کہا کہ ایک ہی نوجوان ایسا ہے جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ تو بادشاہ نے کہا قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، لوگوں نے کہا کہ اے ابراہیم کیا تو نے یہ ہمارے بتوں کے ساتھ کی ہے؟ ابراہیم نے کہا کہ یہ جو بڑا ہے اسی سے پوچھ لو، اسی نے کیا ہوگا۔ وہ کہنے لگے کہ تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ یہ بول نہیں سکتے، بات چیت نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب یہ تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں تو تم ان کی پوجا پرستش اور عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے بجائے اس بات کو تسلیم کرنے کے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمیں سچ کہہ رہے ہیں،
انہوں نے پلاننگ کی، منصوبہ بنایا اور کہا قالوا حرقوہ، آگ بناؤ، جلاؤ اور ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر پھینک دو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبود کی، اپنے خدا کی مدد کرو۔ جب یہ کام شروع کیا، ابراہیم کو آگ میں پھینکا، تو اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے نار ابراہیم علیہ السلام کے اوپر سلامتی والی، ٹھنڈک والی، اطمینان والی اور تسلی والی بن جا، میرے ابراہیم کو تیری تپش اور حدت اور حرارت سے نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا کہ اللہ کہتے ہیں وَسَخَّرْنَا مَعَ داؤد الجبال یسبحن والطیر، اللہ کہتے ہیں داؤد علیہ السلام کے لیے ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا، اور جو پرندے تھے وہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اللہ کی تعریف اور تسبیح بیان کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ نے سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا کہ اللہ نے ہوا کو ان کے کنٹرول اور قبضے میں کر دیا، اور 1 مہینے کی مسافت کے برابر وہ ہوا کو جب کوئی حکم دیتے تو وہ سننا اور کام کرنا شروع کر دیتی۔ پھر اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کا ذکر کیا کہ انہوں نے جب مچھلی کے پیٹ کے اندر اپنے رب کو پکارا اور اپنی عاجزی کا اظہار کیا تو اللہ نے ان کو معاف فرما دیا۔ اللہ کہتے ہیں فنادا فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ سے کہا کہ اللہ میں ہی اپنی جان کے اوپر ظلم کرنے والا تھا، اے اللہ تو پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو اللہ نے ان کی فریاد کو سنا اور مچھلی کے پیٹ سے ان کو باہر نکالا اور ان کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں دوبارہ زندگی عطا کی۔ اس کے بعد اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد اس پارے کے اندر سورہ حج شروع ہوتی ہے۔ سورہ حج کا آغاز بھی اللہ نے قیامت سے شروع کیا۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، قیامت کی گھڑی بہت بڑی چیز ہے۔ اس دن اللہ کہتے ہیں کہ ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو پھینک دے گی، ہر حاملہ چیز اپنے حمل کو گرا دے گی، اور لوگ ایسے ہوں گے جیسے وہ نشے کی کیفیت کے اندر ہیں، اور اللہ کہتے ہیں وہ نشے کے عادی نہیں ہوں گے یا نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کے عذاب کے خوف کی وجہ سے ان کی کیفیت اور حالت ایسی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارہ کے اندر یہ بات بھی بیان فرمائی کہ دنیا میں، کائنات میں، زمین میں، آسمان میں جتنی چیزیں ہیں، اللہ کہتے ہیں آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور، انسان، اللہ کہتے ہیں الم ترى ان اللہ یسجد له من فی السماوات والارض، یہ سارے کے سارے اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اللہ ہی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، یعنی اللہ ہی کی ذات ہے جو ان سب کو پالنے والی ہے، ان سب کا خیال رکھنے والی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب اللہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ بیت اللہ کو بناؤ، بیت اللہ بنا دیا گیا، تو اللہ نے کہا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ حج کے لیے منادی کریں، آپ حج کے لیے اعلان کریں، تو یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ، تو لوگ دور دراز کے علاقوں سے تمہارے پاس یہاں پہ حج کرنے کے لیے آئیں گے، آواز لگانا تمہارا کام ہے، اور اس آواز کو پوری دنیا میں پھیلانا یہ رب العالمین کا کام ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارہ کے اندر اس بات کی وضاحت کی کہ اللہ رب العالمین جب قربانی انسان کرتا ہے تو قربانی کا گوشت بھی اللہ کو نہیں چاہیے، قربانی کا خون بھی اللہ کو نہیں چاہیے، بلکہ قربانی کی جو نیت اللہ کو یاد، اللہ کی محبت اور تقوی کے لحاظ سے انسان نے کی ہے، جس میں دکھاوا، ریاکاری، نمود و نمائش نہیں ہے، وہ اللہ کو پہنچتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کہتے ہیں نہ مجھے گوشت پہنچتے ہیں نہ مجھے خون پہنچتا ہے، بلکہ مجھے تمہاری طرف سے جو تمہارے دل کے اندر
میرا ڈر اور خوف ہے وہ ڈر اور وہ خوف جو محبت کی وجہ سے ہے کہ اللہ سے رشتہ اور ناطہ کمزور نہ ہو جائے، وہ اللہ کہتے ہیں مجھے مطلوب اور مقصود ہے جو تمہاری طرف سے مجھے پہنچتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر جو اللہ کے ساتھ شریک بنائے جاتے ہیں ان شریک یا شراکت داروں کی اللہ رب العالمین نے بے بسی لاچاری کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مثال بیان کر دی انسانوں کے لیے، ان کو چاہیے کہ وہ اس کو سنیں۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں وہ شریک سارے کے سارے مل کر اللہ کہتے ہیں کہ ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ اور اس سے بڑھ کے اللہ نے بات فرمائی، اللہ کہتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر وہ مکھی کوئی چیز ان سے چھین کے لے جائے تو وہ چیز ان سے واپس نہیں لینے کی طاقت اور استطاعت رکھتے جن کو تم میرے ساتھ معبود بنا دیتے ہو۔ پھر اللہ نے کہا ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدر اس طرح تم لوگوں نے نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ اس پارے کے آخر میں پھر اللہ نے فرمایا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور آپس میں مل کے رہو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر، وہی تمہارا مولا ہے، بہترین مولا ہے اور وہی تمہارا بہترین مدد کرنے والا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے اوپر سہارا باندھ لیجئے، وہ کبھی تمہارے سہارے کو ٹھیس نہیں پہنچائے گا، کبھی تمہیں پریشان نہیں کرے گا، بلکہ تمہیں ہر وقت اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت کے اندر بہتری اور کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرے گا۔ یہ چند باتیں تھیں جو اللہ رب العالمین نے 17ویں پارے کے اندر ذکر کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔